حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ مفہوم حدیث ایسے ہے، لیکن اس عذاب کا سبب یا اس عذاب کی وجہ کوئی بڑی چیزیں نہیں، بلکہ دو چھوٹی چیزیں ہیں جس سے یہ صاحب قبر بچ سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو بچایا نہیں۔ حضور نے پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ شخص استنجا کرتے وقت اپنے سطر کا خیال نہیں رکھتا۔ کئی دوسرے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جب استنجا کرتا، پیشاب کرتا، تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہیں بچاتا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شخص چغل خور تھا، چغلی کرا کے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی کراتا۔ اب آپ دیکھیں، جتنے لوگ مساجد میں جاتے ہیں، مساجد میں چھوٹی چھوٹی استنجا کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں، لوگ اس میں اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ ان کے سطر کا پچھلا حصہ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے چھوٹا پیشاب کیا تو اب اس کا استنجا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن اگر آپ سنت استنجا کرتے وقت اپنا فرض سطر نہ چھپائیں تو بجائے ثواب کے آپ گنہگار بھی ہوں گے اور عذاب قبر کا شکار بھی بنیں گے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک کام کیا عذاب قبر سے بچنے کے لیے۔ حضور نے ایک درخت سے سبز ٹہنی توڑ کر اس کو دو ٹکڑے کر کے ایک حصے کو ایک قبر پہ رکھا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر پہ رکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو پاتی تب تک ان دو قبروں کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو ایک تو آپ نے استنجا کرتے وقت اپنا سطر چھپانا ہے، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تیسرا چغل خوری سے بچانا ہے خود کو۔ اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز فوت ہو چکا ہے تو آپ نے اس کی قبر پہ ایک پودا چھوٹا ضرور لگانا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس شخص کی قبر پر سبز پودا ہو، سبز ٹہنی ہو، اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے نجات دیتے ہیں۔